اور جس بات کی نفی نہیں کی جا رہی، لوگ غلط رنگ دے کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اختیارات عطا فرما کے مالک و مختار خود بنایا ہے۔ نفی ہے ذاتی اختیار کی۔ وہ دور ایسا ہے جب لوگ دوسروں کے سامنے اپنی زمینوں کو جھکاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس مشرکانہ روش کی بالکل اس کا گلا جمع فرمانے کے لیے فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، دکھیوں کا طبیب ہوں، سب سے بڑی شان تو میری ہے، لیکن اگر اللہ نہ عطا فرمائے تو میں تمہارا کیا اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ نفی کس کی ہے؟ ذاتی اختیار کا مالک نہیں ہوں، اللہ نے خود مجھے مختار بنایا ہے۔ ارے میں یہ بات علماء کی موجودگی میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اختیارات کی دو قسمیں ہیں، کچھ ذاتی ہے، کچھ اختیاری ہے، کچھ عطائی ہے، کچھ ذاتی ہے۔ اگر ذاتی اختیارات کا کوئی قول کرتا ہے کہ رسول اللہ کے اختیارات سارے ذاتی ہیں، ہم اس سے لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بارے میں یہ قول کرے کہ اللہ کا کوئی اختیار بھی عطائی ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، غیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور فرمائے گا اللہ کے سارے اختیارات اپنے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مگر وہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، غور کرنا میری طرف، بات لمبی نہیں کروں گا۔ جو اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ چاہے۔ اب جو اللہ چاہے اسے تو روک سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اب آپ غور فرمائیے، الا ماشاء اللہ، یہ انداز وہی ہے جو انداز مسلمان کے کلمہ میں بھی موجود ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ آج یہ پڑھے حضور کو کسی بات کا اختیار نہیں، اسے کان سے پکڑ کے یہ تو کہو بھائی کلمہ کو پڑھ کے سنا۔ لا الہ کیا مانا ہے؟ کوئی الہ نہیں، اللہ پڑھے گا نہیں تو جائے گا کدھر؟ لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کیا کلمہ اتنا ہی ہے؟ اور کیا آیت اتنی ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع؟ آیت یہاں ختم ہو جائے، اگر کیا خلاف ہے آیت یہاں ختم ہو جائے، اس آیت کے والے سے بات کر رہا ہوں، لیکن آیت یہاں ختم ہوتی وہ میرے اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چچا تیرا۔ نعرہ تکبیر۔ اب آپ دیکھیے یہ انداز کوئی بدل سکتا ہے؟ لا الہ کوئی الہ نہیں۔ میں نے کہا یہاں تک پڑھتا رہے تو الوہیت کا اقرار نہیں ہوگا، تو توحید کا ٹھیکیدار بنتا ہے۔ الا اللہ تو نہیں پڑھتا؟ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ ادھر پڑھتا ہے تو یہاں کیا موت پڑتی ہے؟ ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے۔ شان الوہیت کے لیے جس اللہ کو رب نے استعمال فرمایا ہے، اسی رب نے شان رسالت کے لیے بھی وہی اللہ استعمال فرمایا۔ مگر وہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، تو جس کے صدقے سب
لطف نہیں آ رہا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جو اللہ چاہے، اللہ کو تو سارے اختیارات ہیں نا، جو اللہ چاہے وہ یہ کہہ سکتے نہیں مولا کھلا بندے کے لیے کیوں چاہ رہا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ جو اللہ چاہے تو جس کے صدقے اوروں کو بھی چاہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو، جس کے صدقے اوروں کو بھی چاہیے چاہے، اور جس کو سب سے زیادہ چاہے، اس کے بارے میں سب ہے، انہی کی شان کو بیان فرمایا ہے، انہی کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے، اسی لیے تو اللہ یہاں پہ آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ ہے، اختیارات مصطفیٰ کی عظمت کا قصہ ہے۔ سنیے بھائی، اگر سارے اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے تو ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تو سارے اپنے ہیں، کیا اپنے لیے پھر کیا ہے؟ نہیں، اپنے حبیب کے لیے، دکھیوں کے طبیب کے لیے، جو سارے جہانوں کے سردار ہے، ہمارے وہی غمخوار ہے، تو یقیناً وہ نبی مختار ہے۔ اس لیے ہم نے محفل کو سجایا ہے اور سارے عام لوگوں کو بتایا ہے، ہمارے حضور کو رب نے مختار بنایا ہے۔ اب ٹائم کو نہیں ہے کہ میں اس کے نکاح میں جاؤں، سفر بڑا ہے، میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ بھی بڑی ہے، تو تمہید کے ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر بھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جس رب نے ساری شانیں عطا فرمائی اس نے قرآن میں یقیناً باتیں فرمائی، تو اب کیا مطلب ہے؟ حقیقی سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، ذاتی طور پر اختیارات اور قدرتوں کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ چاہے، اس کا حبیب تو ہے ہی بڑی شان والا، ان کی تو عظمت ہی بڑی ہے۔ اللہ چاہے جسے چاہے، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ذرا ایک آیا کریمہ کا بیان بڑا لمبا ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ قرآن جو لوگ آج پڑھتے ہیں اور آدھی آدھی ایسے پڑھتے ہیں، ان سے نہ پوچھے جن کو قرآن حضور نے خود پڑھایا، توحید و رسالت کا جام بھی پلایا ہے، علم و حکمت کا جام بھی پلایا ہے، اور خود یہ بتایا غلاموں میری عظمت کے لیے رب نے خود فرمایا ہے۔ یہ بڑا آج پروپیگنڈا، کچھ نہیں کر سکتے حضور، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے، کہنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پیدا کب ہوا ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ آئیے پوچھیے صحابہ کی جماعت سے، مجمع صحابہ کا لگا، بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح غیر صحاح کتنی درجنوں حدیثیں بولتی ہیں، میں مسلم شریف سے پڑھ رہا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا مجمع لگا، آج فرض ہو گیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں حج فرض کر دیا گیا، اب حج کیا کرو۔ صحابہ کے مجمع میں حضرت اقرا بن حابس بیٹھے ہیں، عرض کی عبداللہ حابس یا رسول اللہ، آپ فرما رہے حج فرض ہو گیا، حج سال کرنا فرض ہے؟ راوی کہتے ہیں سکت، ہمارے حضور نے خاموشی فرمائی، جواب نہیں دیا، حتی قالھا ثلاثا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 مرتبہ رکھ دیا، تو جواب نہیں دیا، باللہ کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لو قلت نعم لوجب، میرے سے آبی تمہارے سوال کے جواب میں اگر لفظ نام بول دیتا ہوں، حکم تو یہی تھا، زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض تھا، اگر تمہارے سوال کے جواب میں محمد عربی لفظ نام بولتے ہیں تو جو حکم مصطفیٰ ہوگا وہی حکم خدا بن جائے گا۔ Hey!
وہی انداز ہمارے آقا علیہ السلام کا